अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तजिया करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए शिकंजा कस लिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में एक करारदाद पास हुई है। वो क्या करारदाद है, उसकी तफसील हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ इटली के शहर प्रातो में एक गैर मुल्कियों की कंपनी सील कर दी गई है। गिरफ्तारियां हुई हैं, हाउस अरेस्ट और जुर्माने। इस कंपनी में कसीर तादाद में पाकिस्तानी काम करते थे। इस खबर की तफसील भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इटली के नए वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रेगी ने हल्फ उठा लिया है और उनकी कबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि उनकी कबीना में गैर मुल्कियों की जो मुखालफ जमात है लीगा नॉर्थ, वो भी शामिल है। तो इस सिलसिले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस पार्टी के हुकूमत में शामिल हो जाने की वजह से वहाँ पे इटली में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और दीगर इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियों में कोई मुश्किलात तो पैदा नहीं हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, एक लेटर लिखा गया है इटली में जो गैर मुल्कियों के बच्चे हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रेगी को, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इटली में पढ़ने वाले बच्चों को इटालियन शहरियत दी जाए ताकि वो सरकारी जॉब्स कर सकें। मारियो ड्रेगी की हुकूमत में क्या तब्दीलियां हुई हैं, मुल्क के लिए क्या होगा, इटली में रहने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से एक दफ़ा फिर यूरोपीय यूनियन मुतहर्रिक हो गई है। यूरोपीय यूनियन में एक करारदाद पेश की गई है जो कि एक MEP हैं जुआन फर्नांडो, उन्होंने पेश किया है और उनकी को स्पॉन्सर मारिया थी। उनका ये कहना है कि जो पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से गैर कानूनी इमिग्रेशन में इजाफा हुआ है और ऐसे इंसानी स्मगलर मुतहर्रिक हो गए हैं जो लोगों को न सिर्फ सरहद पार करवाते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग का बायस बनते हैं, बल्कि दूसरी जानब वो खवातीन और बच्चों के इस्तेहसाल और प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से भी सरगर्म हैं और ख़वातीन को गरीब ममालिक से लेकर आते हैं और यूरोप में इस किस्म के मकरू जराइम में मुलव्वस करते हैं। इस सिलसिले में इस करारदाद को 571 वोट मिले, जिनमें से सिर्फ 61 उनके खिलाफ पड़े। और हुकूमत पर ये जो यूरोपीय यूनियन है, इस पर जोर दिया गया है कि किसी भी तरीके से इस इंसानी स्मगलर को रोका जाए। इलीगल तरीके से जो लोग यूरोप आना चाहते हैं और जो गैंग मुतहर्रिक हैं ऐसे लोगों को यूरोप आने के लिए, उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया जाए ताकि लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप ना आए बल्कि लीगल तरीके से आए। इटली का शहर है प्रातो, जो टोस्काना रीजन में है। बहुत कसीर तादाद में वहाँ पाकिस्तानियों की मौजूद है। इसके साथ साथ चाइनीज़ कम्युनिटी वहाँ पे बहुत कसीर तादाद में रह रही है। इटली के जो सरकारी अदारे हैं उन्होंने छापा मारा है एक चाइनीज़ कंपनी पर। टेक्सटाइल की कंपनी थी जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल से वाबस्ता वर्कर्स से काम करवा रही थी, पेंडेमिक के दिनों में भी करवा रही थी। और दूसरी बात यह है कि वो उसमें कसीर तादाद में बंगाली और पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन एक शिकायत ये की गई कि ये चाइनीज़ फर्म गैर मुल्कियों से जो है वो गैर कानूनी काम करवा रही थी, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही थी, 12-12, 14-14 घंटे काम करवाती थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल नहीं था, बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। और इस सिलसिले में उनको अब पकड़ लिया गया है। 3 बंदों को हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है और इसके साथ साथ उनकी जो मशीनरी है वो सीज कर दी गई है और 2,50,000 के करीब वर्थ की जो उनकी मशीनरी है, 100 के करीब मशीनें थी, वो भी स्टॉप कर दी गई हैं। प्रेस को बताया वहाँ की जो लेबर वर्क के हवाले से मिनिस्ट्री है उसके मेंबरान ने कि वो बड़ी एक कामयाबी कह रहे हैं इस ऑपरेशन को, क्योंकि इटली में इस तरह किसी से इलीगल काम करवाना जो है
وہ نہیں کروایا جا سکتا، غلامی میں آتا ہے، ایکسپلائٹیشن میں آتا ہے، ایک نیشنل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں، اس کے حساب سے کام کروانا پڑتا ہے، کام کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ چائنیز کمپنی جو ہے ان کی سجورنو بھی بین ہو گئی ہیں اور ان کی کمپنی بھی بین ہو گئی ہے اور ان کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سگنل جائے گا ایسی کمپنیز کے لیے، خاص طور پر جو چائنیز کمپنیز۔ اٹلی کا سیاسی بحران تقریباً حل ہو گیا ہے۔ اٹلی کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے یورپین بینک کے سابق چیف ماریو ڈریگی، جن کی عمر 73 سال ہے، انہوں نے اٹلی کے صدر ماتریلا کی درخواست پر اپنا حکومت تشکیل دے دی ہے۔ کل ان کے ساری کابینہ نے بھی حلف لے لیا ہے۔ یہ 23 ارکان پر مبنی ایک کابینہ ہے اور اس کے بعد اب یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، جو کہ مل جائے گا، کیونکہ حیران کن طریقے سے تمام سیاسی پارٹیوں نے ان کو اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ مشترکہ حکومت بنتی جا رہی ہے اور تمام پارٹیوں نے اپنی اپنی جو نمائندگی کے حساب سے کابینہ میں بھی حصہ لے لیا ہے۔ 23 ممبران ہیں، جس میں 1/3 جو سیٹیں ہیں کابینہ کی وزراء کی، اس میں خواتین کو شامل کیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ حکومت ہے یہ مکسڈ ہے، ٹیکنوکریٹس اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کے تشکیل پائی ہے۔ 5 نئے ٹارگٹ دیے ہیں حکومت نے اپنے آپ کو، جس میں سر فہرست ویکسینیشن ہے اور ملک کی روزگار کی حیثیت ہے، اکانومی کی حیثیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو اور سکولوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس پہلی میٹنگ میں ماریو ڈریگی نے یہ چیلنج دیا ہے اپنے تمام وزراء کو کہ ہم ان موضوعات کو جلدی سے جلدی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویکسینیشن کے حوالے سے اٹلی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 93,000 اموات ہوئی کرونا وائرس کے دنوں میں، اور چائنا کے بعد جس ملک کو تیزی سے اس پینڈیمک کا سامنا کرنا پڑا وہ اٹلی ہی تھا، اور جہاں پہ بہت زیادہ ہائی ڈیتھ ریٹ رجسٹر ہو رہا تھا وہ بھی اٹلی ہی تھا۔ تو اس لیے اب وہاں پہ ویکسینیشن کا عمل تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کو ابتدائی طور پر اپنی پریارٹی میں شامل کیا گیا ہے ماریو ڈریگی کی حکومت نے۔ اسی طرح اکانومی اور ورک کے حوالے سے، جابز کے حوالے سے بھی ماہرین کا خیال ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا بڑا کرائسس اٹلی نے نہیں دیکھا جتنا کرائسس اس پینڈیمک کی وجہ سے آیا ہے۔ ماریو کو سپر ماریو بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑے میریکل کرنے کے بارے میں مشہور سمجھے جاتے ہیں۔ یورپین یونین کا یورو زون کرنسی کو بچانے کے لیے انہوں نے کمال کے کام کیے ہیں، اور اب اسی لیے اس اکانومی کو انہوں نے پریارٹی رکھا ہے، تو اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ماحولیات ہے اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ پوری وزارت تشکیل دی ہے، جس کو منسٹری فار ایکولوجیکل ٹرانزیشن کا نام دیا گیا ہے، اور ایک نئی قسم کی وزارت ہے۔ تو ان کی جو میٹنگز ہیں اور ان کے جو انٹرویوز ہیں اور جو جس چیز پر وہ بڑے زور سے دے رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اٹلی کو وہ بحران میں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں جو خاص طور پر وہاں پہ رہنے والے امیگرینٹس ہیں ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا تھا کہ ماریو ڈریگی کا جو فیوچر کی پالیسی ہوگی امیگریشن کے حوالے سے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ ڈر یہ بھی پڑ گیا ہے کہ اٹلی کی جو رائٹ آرم پارٹی ہے لیگا نارتھ، وہ بھی ان کی کابینہ میں شامل ہے اور بلکہ 2 وزراء بھی لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ایک پریشانی تمام اوورسیز کو ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ جب وزیر اعظم ڈریگی مختلف قسم کے سیاسی پارٹیوں سے میٹنگ کر رہے تھے اور مختلف سی چیزیں ان کے ایجنڈے پر تھی، لوگ اپنی اپنی چیزیں پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اٹلی کا جو نوجوان ہے وہ متحرک ہو گیا تھا، اور تقریباً اٹلی میں اس وقت 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ کے قریب ایسے ینگ نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں جو امیگرینٹس کی نسل سے ہیں اور وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اٹالین شہریت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا لیٹر لکھ دیا ہے مسٹر ڈریگی کو، یہ بتاتے ہوئے کہ ملک کی 2% آبادی جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، جو ینگ ہے جنریشن ہے، لیکن ان کے پاس شہریت نہیں ہے۔ تو ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ آپ پلیز اس سلسلے میں جلدی سے جلدی قانون سازی کریں، تاکہ ان نوجوانوں کو جو سیکنڈ جنریشن کا بڑے پچھلے 10 سال سے
وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جن کو سٹیزن شپ دینی چاہیے، وہ ایک نئے سرے سے ان کے سامنے مطالبہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اینی وے، جب ہم ان کی کابینہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں کہ 5 کے قریب ایسے ممبرز ہیں، وزیر ہیں جو مطلب پہلے ہی انہوں نے وہی پرانے ہی شامل کیے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوئیجی ڈی مایو جو ہیں وہ ابھی بھی وزیر ہیں۔ اس کے ساتھ داریو فرانچیسکینی جو کلچر کے منسٹر ہیں، وہ ابھی بھی کلچر کے منسٹر ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے روبرٹو سپیرانسا نے بہت اچھا کام کیا، وہ ابھی بھی منسٹر ہیں، ہیلتھ منسٹر ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے لحاظ سے انہوں نے جو بندہ لیا ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہے، ڈانییل فرانکو، وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں بینکا d'Italia کے، یعنی بینک آف اٹلی کے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے کہ لوچانا لامورجیزے، جنہوں نے پچھلے سال اٹلی کی امیگریشن کھولی اور جنہوں نے بعد میں پھر سیزنل ورک کی امیگریشن کھولی اور جنہوں نے بعد میں سالوینی کے تمام قانون تبدیل کر کے رکھ دیے اور جو بڑی اچھی پالیسی رکھتی ہیں غیر ملکیوں کے حوالے سے، وہ ابھی بھی وزیر داخلہ ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ وزیر کا، اتنے اچھے وزیر کا ہونا ایک امید کی کرن ہے کہ وہ چیزیں جو اس طرح اتنے برے طریقے سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو جو اٹلی میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں یا دیگر غیر ملکی ہیں، ان کو اس نئی حکومت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اس اوورسیز کا جو سیکنڈ جنریشن ہے، یعنی سیکنڈ جنریشن والے بچوں نے لیٹر لکھا ہے، اس پر اگر یہ محترم ڈریگی صاحب ذرا غور کریں گے تو شاید 1.5 ملین بچوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور ان کو شہریت مل گئی تو ان کو وہاں پہ جاب کے روزگار مل جائیں گے، اور وہ ڈاکٹر، انجینئر اور جو سرکاری جابز ہیں اس میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ڈریگی صاحب اپنا سپر ماریو کا میریکل کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے اٹلی کو اتنے بڑے بحران سے باہر نکالتے ہیں۔